اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہر طرف پاکستان، انڈیا وغیرہ میں شب جمعہ نہیں ہوگا بلکہ جمعہ ہوگا، اور شب جمعہ موجود ہوگی اس ٹائم کینیڈا وغیرہ میں، اگر آپ لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں اسی ٹائم جب میں نے اپلوڈ کیا ہے، لیکن آپ کا بھی جمعہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم جمعے کی فضیلت کے لحاظ سے درود پاک کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ لوگ جو اول تو روز درود پاک پڑھیں، وہ لوگ جو کم سے کم بھی ایک مرتبہ روز درود پاک چلے پڑھ لیں، لیکن جمعے کے دن پلیز بہت زیادہ درود پاک پڑھیں۔ کیوں، اس کے کیا فوائد ہیں، یہی ہم بات کرنے والے ہیں۔ پہلے اس بات کو دوبارہ کلیئر کر دیتی ہوں کہ شب جمعہ کیا ہوتی ہے۔ جمعہ رات کی جس دن مغرب شروع ہوتی ہے، اس مغرب سے لے کر اگلے دن جب جمعہ ہو جاتا ہے اور اس کی جب مغرب ہوتی ہے تو یہ پورا آپ کا جمعے کا دن ہوتا ہے۔ لیکن شب جمعہ کیا ہوتا ہے، جمعہ رات کی مغرب سے لے کر جو آپ کا پورا دن جب تک جمعہ فجر سے شروع نہیں ہوتا وہ شب جمعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو ویسے ہی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے جو فرائض ہیں وہ دگنے ہو جائیں گے اور نوافل کا ثواب فرائض کے اکارڈنگ ملے گا، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میں نے پہلے بھی ایک انڈین اسکالر کے بارے میں بتایا تھا جو شب جمعہ کے وقت بہت زیادہ درود پاک پڑھتے تھے۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جس جگہ پہ وہ درود پاک پڑھتے تھے وہاں پر بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی، اور کہتے ہیں ایک مہینے تک تقریباً آتی رہی۔ انڈین اسکالر تھے کوئی۔ جمعرات اور جمعے کو فرشتے درود شریف چاندی کے صحیفوں میں سونے کے قلم سے لکھتے ہیں۔ جمعے کی رات اور جمعے کے دن درود شریف پڑھنے والے کی 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، 70 آخرت اور 30 دنیا کی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر دنیا کی کم ہے اور آخرت کی زیادہ، اس کا مطلب ہماری حقیقی زندگی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دھوکے کا سامان کہا ہے، اور ہم اس دنیا میں اتنا انڈلج ہوئے پڑے ہیں، اتنا زیادہ گھسے ہوئے ہیں کہ ہمیں بس اس دنیا کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کی آنکھوں کے سامنے کی دنیا ہے۔ دیکھیں، کبھی آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے جس کو آپ اتنی شدت سے دیکھ رہے ہوں کہ اکثر اوقات آپ رونے بھی لگ جاتے ہیں، اور آپ ایک دم گھبرا کے اٹھتے ہیں تو آپ رو رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ تم رو رہی تھی خواب میں، یا رو رہے تھے خواب میں، یا چیخ مار دی خواب میں، اور ہم اس ٹائم ہمیں کبھی تو جاگ جاتے ہیں ہم، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نہیں جاگتے اور خواب ایسے ہی کنٹینیو ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے حقیقت میں سب ہو رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی یہ دنیا بھی وہی خواب ہے، اور کہتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس طرح کے ایک دو دن بھی نہیں ہم کہیں گے ہم یہاں گزار کر آئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی آ جاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی ابھی نظر آ رہی ہے تو ہم اسی میں ذرا پڑے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی اب تو فتنے کا دور شروع ہو چکا ہے، بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں عام تعلیمات ہی نہیں ہیں۔ میں نے کچھ بچوں سے ملی، ان کو نماز درود پاک کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو درود پاک کا ہی نہیں پتہ تھا، قرآن پاک کی بیسک تعلیم کا نہیں پتہ۔ لیکن آپ ابھی سے کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو، بلکہ سب سے پہلے خود کو ایجوکیٹ کریں ہم، جو کہ زیادہ ضروری ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات کی کسی استاد نے، انہوں نے کہا کہ آپ جب دین کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اپنے اندر وہ تبدیلیاں لا رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے لگ جاتے ہیں، پھر قرآن پاک کی تعلیمات پہ آپ عمل کرنے لگ جاتے ہیں، تو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پھر جب تکلیف بہت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے گھر والے اس راستے پر نہیں چل رہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بس اپنے اندر سب کچھ کرنا ہے، اپنے اوپر تعلیمات جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے، اور پھر ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ارد گرد کے سب لوگ، جس میں آپ کی اولاد، آپ کے خاوند، جو بھی لوگ شامل ہیں، وہ سب لوگ ویسے بن جائیں گے جیسے آپ چاہ رہے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو ہماری اولاد بھی فرما بردار ہو جاتی ہے، اور ہم اگر کسی جگہ پر دفتر میں کام کر رہے ہیں، ہمارے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی ہمارے تابع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہمارا رشتہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، پہلے اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو درود پاک ہے نا، یہ آپ کو اس رشتے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ میں اس بات پر جتنا زور ڈالوں نا کہ گمراہ ہے اس کو درود پاک کی طرف لگا دیں، وہ بن جائے گا، آپ یوں سمجھیں نیک بن جائے گا، بلکہ سمجھیں کیا، یقیناً بن جائے گا۔ گمراہوں کو رستے مل جاتے ہیں درود پاک سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو ہدایت پر لانا ہے، میں کسی کو ہدایت پہ نہیں لا سکے، لیکن جو شخص درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پہ اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، درود پاک کی طرف کسی طرح لگا دیں، ان کو فرما بردار ہو جائے گی۔ ابھی سے کوشش کریں چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود قرآن پاک سمجھیں، اور ان کو ایک ایک آیت کے بارے میں ہلکا پھلکا بتائیں۔ بچے تو بہت انٹرسٹ لے کے سنتے ہیں، اور وہی ایک ٹائم ہوتا ہے ان کے اندر اس شوق کو ڈیولپ کرنے کا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہر طرح کے فتنے والے لوگوں سے اور ایسے گمراہ لوگوں سے دور رکھیں جو کہ ان کو گمراہ کرنے کی طرف جائیں، آمین۔ تو درود پاک پڑھنے کا سب سے بڑا فوائد یہی ہے کہ اگر آپ گمراہ ہیں، آپ کی اولاد گمراہ ہے، کوئی بھی شخص جس سے آپ کو
جسے آپ کو پریشانی ہے ایون اسے درود پاک کی طرف لگا دیں، وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر بات تو یہ ہے کہ درود پاک جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی آتی ہے یہ بات۔ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں شب جمعہ سے لے کے جمعے کے دن، تو آپ یقین کریں کہ ایک محفل ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ادھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کا درود پاک اس ٹائم پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کری، میں آلریڈی ایک بہن کا واقعہ بیان کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، جن پہ جادو کا بہت مسئلہ تھا اور وہ درود ابراہیمی اتنا کثرت سے پڑھی تھی۔ انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا خواب میں، جن کے پیچھے وہ مسجد نبوی کے صحن میں بھاگی جا رہی ہیں، ان کے پیچھے چلی جا رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں وہ بزرگ ایک محفل میں گئے جہاں سب درود پاک پڑھ رہے تھے۔ تو آپ میں ہم سب لاشعوری طور پر ہماری روح وہاں پر درود پاک پڑھی ہوتی ہے، اور ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا، ہم سب بھی اس محفل کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو وہ بہن کہتی ہیں جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے درود پاک کنٹینیوسلی پڑھنا شروع کر دیا، اور کہتی ہیں اس دن میرے لیے ایسا تھا جیسے کوئی میں جہاد کر رہی ہوں، اور وہ درود پاک پڑھتی رہیں۔ رات کو بھی جاگ کر کہتی ہیں انہوں نے درود پاک پڑھا، میرے خواب میں وہی بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہو، تم پریشان مت ہو۔ یعنی درود پاک یہ ایک محفل لگتی ہے، روحانیت کی باتیں ہیں، اب اس میں کتنی سچائی ہے واللہ عالم، لیکن ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ جمعے کے دن درود پاک پڑھنا بہت افضل ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی سنا ہوا ہے کہ درود پاک جو لوگ جمعے کے دن پڑھتے ہیں ان کا نام سونے کے حروف سے لکھا جاتا ہے چاندی کے اوراق پر۔ اب یہ باتیں ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ صحیح پتہ ہیں، لیکن درود پاک جمعے کے دن پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ عصر کے ٹائم جب آپ جمعہ والا درود پاک پڑھتے ہیں، جسے امی والا درود پاک بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں 80 دفعہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ جس دن جمعہ ہو اس دن آپ درود پاک پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ اگر آپ ڈیلی روٹین میں کم پڑھ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس دن آپ درود پاک زیادہ تعداد میں پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے درود پاک بھی ہیں اولیاء کرام سے منسوب جس کو ایک دفعہ پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک کا ثواب مل جاتا ہے، 10,000 مرتبہ مل جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے تضاد ہیں کہ وہ اولیاء اللہ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ان درود پاک کو ختم کیا ہو، ان کو کیا شرف حاصل ہوا ہو جس کی وجہ سے شاید وہ ثواب انہی کے لیے ہو۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں، تو اسی لیے ہم لوگ تو ثواب ہی کمانا ہے، اسی لیے ہم ایک دفعہ بھی پڑھ لیں، تو اگر 6 لاکھ کا نہیں ملے گا تو ایک دفعہ تو ضرور ملے گا ثواب۔ اور میں نے سنا تھا کہ پتہ نہیں کون بادشاہ تھے یا کچھ تھے، وہ 3 دفعہ درود پاک صبح اور 3 دفعہ شام پڑھتے تھے، یا صرف 3 دفعہ صبح ہی پڑھ لیتے تھے۔ تو ایک بندہ ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے صبح مجھ پہ 60,000 ٹائم یعنی 60,000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھا، تو آپ مجھے قرض کے پیسے دیں، میں نے قرض اتارنا ہے اپنا۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ مقروض تھا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی، تو جو بھی وہ سلطان بادشاہ تھا اس نے پیسے دے دیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو وزیر تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ اتنی تعداد میں اتنا زیادہ بیٹھ کے درود پاک پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ سے سنا تھا کہ ایک فلاں درود پاک ہے، اس کو پڑھنے سے 30,000 یا 10,000 کا ثواب مل جاتا ہے، کچھ یا 20,000 درود پاک کا ثواب ملتا ہے، تو میں 3 دفعہ پڑھ لیتا تھا جس کی وجہ سے 60,000 مرتبہ شاید 30,000 مرتبہ کہتے ہیں مجھے ثواب مل جاتا ہے۔ اور یہ بات سچ بھی ثابت ہو گئی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے اس کو بتا دیا۔ اس واقعے کے بارے میں میرے پاس اتنی زیادہ پروفس نہیں ہیں کیونکہ کچھ لوگ اس کو کسی اور طریقے سے بیان کرتے ہیں، کچھ کوئی اور طریقے سے بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر سمپل سی ایک بات ہے کہ میں اس کے بارے میں زیادہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ واقعہ میں نے بتا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اضافی معلومات ہو اس واقعے کے بارے میں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کر دیجیے گا تاکہ لوگوں کا بھی اضافہ ہو سکے معلومات میں۔ تو یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ درود پاک جمعے کے دن پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ۔ آپ سمجھے زندگی موت کا مسئلہ بنا لیں۔ پشاور میں یا پھر آئی گیس راول پنڈی، بہاولپور وغیرہ میں، ان سب جگہ پہ جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے۔ لاہور میں نہیں ہوتی، اسلام آباد میں نہیں ہوتی، کراچی میں شاید نہیں ہوتی، لیکن مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ جمعے والے دن چھٹی دیتے ہیں کہ جمعے کا دن ہمارے لیے ایک ایسی عبادت کا دن ہے، ایک ایسی خوشی کا دن ہے۔ آپ سمجھ لیں ہفتے میں ایک عید کا دن ہے، ایک عید کا دن ہے جمعے کا دن۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب ہمارے گھر میں جمعے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کبھی چھوٹے سے گھر کو بھی دیکھ لیں جس کے اندر شاید 2 سے 3 لوگ بھی رہ رہے ہوں، اس میں بھی جمعے کی تیاری اگر ہو رہی ہو تو گھر میں عید کا سماں ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ جی باہر کے ملک میں، یا اب تو یہاں پر پاکستان میں بھی ٹرینڈ بن گیا ہے جی ویکینڈ نائٹس، کوئی نہیں کہتا جمعے کا دن، وہ جو ایک اس دن کی برکت ہوتی ہے
اور وہ برکت آپ کو جمعے والے دن ملتی ہے. جمعے والے دن کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوں گی، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، لیکن جمعے کا دن ایک ایسا ہوتا ہے کہ جب جمعرات کے دن جب مغرب شروع ہوتی ہے تو عید کا سما سا لگتا ہے کہ اب درود پاک پڑھنا ہے، بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. درود پاک پڑھنا ہے، بہت زیادہ پڑھنا ہے، اور یہی ہم سب کی کامیابی ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ روز اگر آپ ڈیلی بیسس پہ 5-10 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جمعے والے دن پلیز زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور بہت زیادہ اس کا اجر ہے. یہ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا. یوں ایگزامپل لے لیں کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ایک بڑا سا ٹیبل ہے، اور آپ ایک دفعہ جب درود پاک پڑھیں اس ٹیبل پہ کروڑوں دفعہ 1 کروڑ کی دتیاں آئی جا رہی ہیں بار بار، تو کیا آپ نہیں پڑھیں گے؟ میرے خیال سے کوئی کافر بھی ہوگا تو شاید وہ پڑھنے لگ جائے گا درود پاک، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے. تو یہ جو نظر آ رہا ہے نا آپ کو سامنے، اگر کروڑوں کی دتیاں بنتی جا رہی ہیں آپ کی ٹیبل پہ، تو اصل میں یہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اعمال نامے کی صورت میں فرشتے لکھتے جا رہے ہیں. تو پلیز اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک، قرآن پاک پڑھنے کی سمجھ بوجھ عطا کرے، اور ہمیں معلوم ہو ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا مالک اور غلام کا رشتہ ہے. ہمارے آج کل کے دور میں غلام نہیں آتے بالکل بھی، کیونکہ وہ غلام کا جو زمانہ تھا جس میں غلام خریدے جاتے تھے، وہ والا سسٹم تو ختم ہو گیا. ہمارے گھر تو میڈز آتی ہیں، کام کر کے چلی جاتی ہیں، یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو ان کے اوپر آپ ان کے سربراہ ٹائپ سے نہیں بن جاتے، آپ ان کے اوپر، وہ آپ کے غلام نہیں بن جاتے. لیکن جو غلام ہوتا ہے، اگر اس کا میننگ آپ چیک کریں تو غلام کا مطلب ہے کہ ایسا بندہ جس نے اپنے مالک کی ہر بات ماننی ہے، اس کا مالک اس کو جیسے رکھے اس نے ویسے ہی رہنا ہے. اور یہاں ہم بھی اپنے رب کے ساتھ، اصل میں ہم غلام کا تصور نا وہی لے لیتے ہیں کہ جی ایسا جس کے اوپر بوجھ ہے، جس طرح عرب کے ملک دور میں غلام تھے، وہ والے غلام کو آپ پلیز اپنے مائنڈ میں مت لے کر آئیں. یہاں غلام سے مراد تابع داری ہے، کیونکہ اگر وہ غلام پسند کیے جاتے جس طرح کے عرب کے ممالک میں تھے تو آزاد کردہ غلام کی باتیں نہ ہوتی. یہ نہ ہوتا کہ فلاں غلام کو آزاد کرانے کے برابر ہے آزاد کردہ غلام، اور یہ چیزیں نہ ہوتی. غلام کا رشتہ یعنی مالک غلام کا رشتہ جو اللہ اور اس کے بندے کا رشتہ ہے، وہ کچھ ایسا ہے جس میں ہم نے فرما برداری اور اطاعت دکھانی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، میں آپ کچھ نہیں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم رشتہ اچھا کریں تو درود پاک کی پلیز جرنی پر آ جائیں اور درود پاک پڑھیں اور پڑھوائیں بھی، لوگوں سے لکھیں اور لکھوائیں بھی. وہ ایک قافلہ درود پاک کی بہت خوبصورت بات مجھے لگتی ہے کہ درود پاک پڑھتے جائیں اور پڑھواتے جائیں. اور یہ میرے خیال سے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کی وجہ سے کسی نے ایک دفعہ بھی درود پاک لکھ لیا ہے، ایک دفعہ بھی درود پاک پڑھ لیا ہے، تو کتنا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے. چلیے جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.